موت کے خونخوار پنجوں میں سسکتی ہے حیات، آج ہے انسانیت کی ہر ادا سہمی ہوئی۔ مشکل کی اس کڑی میں جب پوری دنیا ایک ایسی متعدی بیماری کا سامنا کر رہی ہے، جب پوری دنیا ایک ایسے انسانیت دشمن کا سامنا کر رہی ہے جس نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے ترقی یافتہ ملک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جس نے پوری دنیا کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی، اس موقع پر میرے ملک عزیز پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے منہ کا نوالا دوسرے بھائی تک پہنچایا، جنہوں نے دوسروں کی مدد کے لیے راشن پیکج کا اعلان کیا، جنہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھا، دہاڑی دار مزدوروں کا خیال رکھا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف میرے وطن عزیز پاکستان میں ایسا طبقہ بھی موجود ہے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، جنہوں نے گراں فروشی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب انسان نوالے کو ترس رہا ہے، جب ایک انسان ایک لقمے کو ترس رہا ہے، جب انسان اپنی جان کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، جب انسان اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، کہ ہمیں اس موقع پر انسانیت دکھانا چاہیے، ہمیں اس موقع پر انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اس موقع پر اپنے مسلمان ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اس موقع پر کم از کم دوسروں کا درد، دوسروں کا دکھ، دوسروں کی تکلیف سمجھنی چاہیے، اور ہمیں اس موقع پر ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ 5 والی چیز 40 میں بیچی، 40 والی چیز 200 میں بیچی، 200 والی چیز 800 میں بیچی اور بیچ رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی ایک ایسی لعنت ہے جس میں ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ گر چکا ہے۔ اس لعنت نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک طرف ہم ایک متعدی مرض کا سامنا کر رہے ہیں، ایک طرف غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ان لوگوں نے غریب عوام تک وہ چیز بھی نہیں پہنچنے دی، دوائیاں نہیں پہنچنے دی، ماسک نہیں پہنچنے دیے، سینیٹائزرز نہیں پہنچنے دیے، اور ضرورت کی دیگر اشیاء لوگوں تک نہیں پہنچنے دی۔ ذخیرہ اندوزوں، گراں فروشوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کتنا بینک بیلنس بنا لو گے، کتنی دولت کما لو گے؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ یا 2 مہینے زیادہ سے زیادہ، یا 6 مہینے کا لوگ اللہ نہ کرے 6 مہینے میں تم کتنی دولت بنا لو گے؟ اپنی دنیا کے لیے تھوڑی دولت اکٹھی کر لو گے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ساری زندگی حرام کھلاتے رہو گے؟ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ کا سامنا کر کے دیکھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو، خود سے پوچھو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ آخر کتنا یہ لالچ کہاں سے آ گیا؟ آخر اس قدر دنیاوی حرص، اس قدر مادہ پرستی کہاں سے آ گئی؟ اس قدر مال کا لالچ کہاں سے آ گیا؟ تم لوگوں نے انسانیت کا درد سمجھنا چھوڑ دیا، کہ تم لوگوں نے انسانیت کا دکھ سمجھنا چھوڑ دیا۔ خود سوچو، کل جب تم بستر مرگ میں پڑے ہوگے تو اپنی ذات سے کیسے سامنا کرو گے؟ اپنے آپ کو کیا جواب دو گے کہ میں ذخیرہ اندوزی کر کر کے یہاں تک پہنچاؤں، میں گراں فروشی کر کر کے یہاں تک پہنچاؤں؟ جب تم بستر مرگ سے اٹھ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر کے قبر تک پہنچ جاؤ گے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کیسے کرو گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غریب امت پر جب ایک مشکل گھڑی آن پڑی تھی تو تم بجائے ان کے مسیحا بننے کے، کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی تھی، اتنی حیثیت سے نوازا تھا کہ تم دوسروں کی مدد کر سکتے تھے، تم نے اس وقت اس امت کی مدد نہیں کی، ان کے مسیحا نہیں بنے، ان کی چارہ جوئی نہیں کی، ان کے ہمدرد نہیں بنے، بلکہ ان کو ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کی دلدل میں اس طرح دسا دیا، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی۔ خدا کے لیے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے ارد گرد دیکھو، انسانیت سسک رہی ہے، آج انسانیت تڑپ رہی ہے، آج انسانیت خون کے آنسو رو رہی ہے، آج انسانیت پر موت کا راج ہے، آج انسانیت پر موت نے اپنے پنجے جکڑ لیے ہیں، آج انسانیت کو موت اپنے شکنجے میں لینے کو تیار کھڑی ہے، پوری دنیا میں لاشیں گر رہی ہیں، تم ان لاشوں سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے۔ خدا کے لیے ان لاشوں سے سبق سیکھو۔ یہ متعدی مرض تمہارے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے، یہ متعدی مرض تمہاری ذات تک بھی پہنچ سکتا ہے، تمہارے بچوں تک بھی پہنچ سکتا ہے، تمہارے گھر والوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ خدا کے لیے گراں فروشی کو چھوڑ دو، ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ دو۔ 1 2 ہفتے، 3 ہفتے، 2 مہینے میں تم کچھ نہیں کما پاؤ گے سوائے حرام کے، اور ساری زندگی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو تم حرام کھلاتے رہو گے۔ اس حرام سے بچو، اس ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی اور مہنگے داموں پر سستی چیزوں کو بیچنے سے بچو، تاکہ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، تاکہ تم اپنی ذات کو جواب دینے کے قابل بن سکو، تاکہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکو، تاکہ کل جب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تم فخر سے یہ کہہ سکو کہ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر مشکل وقت آن پڑا تھا
تب ہم نے ان کی چارہ جوئی کی تھی، اور میری ہر صاحب حیثیت شخص سے یہ استدعا ہے، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس بار تم 40 والی چیز 30 میں بیچ دو، 30 والی چیز 25 میں بیچ دو۔ اس مہینے اگر آپ کے گھر ₹1,00,000 منافع کی بجائے 50,000 چلا گیا تو تمہارا 3 وقت کے بجائے 2 وقت چولہا جل جائے گا، لیکن تمہارا 1 وقت کا چولہا بجھے گا تو کسی غریب مزدور کے گھر 1 وقت کا چولہا جل جائے گا۔ خدا کے لیے غریبوں کا ارد گرد خیال کرو، اپنے معاشرے میں دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، جو لوگ سفید پوش ہیں، جو لوگ دہاڑی دار مزدور ہیں، جن کے گھر راشن نہیں ہے، جن کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، ان کا سوچو۔ تمہارے گھر 3 وقت کا چولہا نہ جلا تو قیامت نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے گھر کا 1 وقت کا چولہا بجھنے کی وجہ سے کسی غریب مزدور کے گھر 1 وقت کا چولہا جل جائے گا۔ خدا را دوسروں کے گھر کے بارے میں بھی سوچو، وہ غریب جس کا بچہ آج رات بھی بھوکا سوئے گا، ان کا بھی سوچو۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اگر تمہارے اس عمل کی وجہ سے کسی ایک شخص کی جان بچ جاتی ہے، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا کے تحت تم پوری انسانیت کو بچانے والے بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اٹھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنی گلی میں دیکھو، جو دہاڑی دار مزدور ہیں، جن کے گھر چولہا نہیں جل رہا، ان کے گھر کا سہارا بن جاؤ۔ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو اس وبائی مرض کا سامنا کرنے اور اس سے لڑنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔